السلام علیکم ریڈرز، امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ ناول زندان عشق، تحریر سلمیٰ راجپوت، قسط نمبر 44۔ آج اتوار ہونے کے سبب وہ گھر پر تھی۔ وہ بھی آج آفس نہیں گیا تھا۔ کیوں، یہ وہ بھی نہیں جانتی تھی۔ اس نے بس اتنا ہی دیکھا تھا کہ وہ جاگنگ سے واپس آتے ایک بار پھر بیٹ سنبھال چکا تھا۔ اس دن کے بعد سے اس کے اور خبیب کے درمیان بظاہر کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ وہ اگر اگلے دن اسے کالج چھوڑنے کے لیے نہ کہتا تو وہ اسے کہنے کا ارادہ ہرگز نہیں رکھتی تھی۔ زحا کو صحیح لگتا تھا خبیب کے متعلق کہ وہ انسان بھروسہ کیے جانے کے قابل بالکل بھی نہیں تھا۔ ہاسپٹل سے آنے کے بعد جس طرح اس نے زحا کا خیال رکھا، اسے لگا تھا کہ اسے خبیب پر بھروسہ کر لینا چاہیے۔ وہ جلد کسی پر بھروسہ نہ کرنے والوں میں سے تھی۔ اسے شروع میں لگا تھا کہ وہ بدل گیا ہے، لیکن اس انسان نے اسے سرعت ٹوک کر واضح طور پر زحا سے اپنی بیزاری کا ثبوت دیا تھا۔ بہرحال وہ اسی لیے زندگی میں کامیاب ہونا چاہتی تھی تاکہ اسے مستقبل میں کسی کی طرف نہ دیکھنا پڑے۔ وہ اسے دیکھتے مسلسل کچھ سوچ رہی تھی۔ ناشتے کے لیے بھی وہ نیچے نہیں گئی تھی۔ تائی جان کی زبان سے وہ اچھی طرح واقف تھی۔ نہیں چاہتی تھی کہ تائی جان کے آفس جانے کے بعد وہ اسے کچھ کہیں اور پھر وہ پورا دن انہی باتوں کے متعلق سوچتی رہے۔ دن کے 11 بج رہے تھے۔ وہ ابھی تک سو رہا تھا۔ شاید پچھلی رات ہی کی تھکن تھی کہ وہ کل رات مسلسل لیپ ٹاپ پر کام کرتا رہا تھا۔ زحا کو تو شاید اس کے گھر میں ہونے کا علم بھی نہ ہوتا اگر وہ اسٹڈی سے آتی آواز نہ سنتی تو۔ وہ کل رات جب آفس سے واپس آیا، زحا عائزہ کے کمرے میں تھی۔ جب واپسی ہوئی تو وہ کمرے میں نہیں تھا۔ اسے لگا کہ شاید وہ آفس سے نہیں آیا۔ وہ جو جگ میں پانی لانے کے ارادے سے سیڑھیوں کی جانب بڑھ رہی تھی، اسٹڈی سے آتی آواز نے اس کے قدم روک لیے تھے۔ وہ گھر آ چکا تھا، بس زحا ہی اس کی موجودگی سے بے خبر تھی۔ صبح جب وہ فجر کی نماز کے لیے اٹھی، اسے وہ اپنے پہلو میں نہیں ملا تھا۔ مطلب صاف تھا وہ پچھلی رات کمرے میں نہیں آیا تھا۔ وہ قرآن کی تلاوت سے فارغ ہوئی تو دروازہ کھلنے کی آواز پر نظریں بے اختیار ہی دروازے کی جانب اٹھی تھیں۔ اسے ایک نظر دیکھنے کے بعد وہ نگاہیں پھیر گئی تھی۔ وہ گرے کلر کے نائٹ گاؤن میں ملبوس تھا۔ آنکھیں رات بھر جاگنے کے سبب سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ بنا اس پر نظر ڈالے واش روم میں جا چکا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ جاگنگ ٹریک میں ملبوس واش روم سے نکلا تھا۔ یہ انسان اس کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ وہ شاید ساری زندگی اسے سمجھ نہیں سکتی تھی۔ اپنی سوچ پر وہ مسکرائی تھی۔ ساری زندگی کا ساتھ کہاں تھا اس مرد کے ساتھ؟ وہ اب اسٹڈی ٹیبل سے اٹھتے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ ایک ہاتھ میں کتاب تھی، نگاہیں کتاب پر جمائے وہ بڑی محویت سے کوئی ٹاپک یاد کر رہی تھی، جبکہ وہ جو ابھی اٹھا تھا اسی محویت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سیاہ لباس میں ملبوس، بال ہمیشہ کی طرح کیچر میں مکید تھے اور کمر پر کسی آبشار کی طرح بکھرے ہوئے تھے۔ میک اپ سے پاک چہرے پر بلا کی معصومیت تھی۔ وہ اس وقت اسے کس قدر دلکش لگی تھی، شاید خود خبیب کو بھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ خود پر نظروں کا ارتکاز محسوس کرتے وہ مڑی تھی۔ اسے خود کو تکتا پا کر اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اس کی نظروں کا مفہوم سمجھتے جو زبان پر آیا وہ بول گیا تھا، ناشتہ کر لیا تم نے؟ اسے خبیب کی ذہنی حالت پر شبہ ہوا تھا یا پھر وہ بھی نیند میں تھا۔ اتفاقاً اس نے صحیح سوال پوچھا تھا۔ وہ ابھی بھی زحا کو دیکھ رہا تھا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ حقیقتاً یہی پوچھ رہا ہے تو نفی میں گردن ہلائی تھی۔ اس نے کارڈ لیس اٹھاتے ملازمہ کو کھانا لانے کو کہا تھا۔ خود وہ فریش ہونے واش روم میں جا چکا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد اسی نے میڈیسن لی تھی جبکہ وہ ڈریسنگ روم میں جا چکا تھا۔ اسے بلیک 3 پیس میں ملبوس دیکھ اسے وہ آفس کے لیے تیار لگا تھا۔ اس سے کچھ بھی پوچھنے کا ارادہ ترک کرتی وہ کمرے سے جانے لگی تھی۔ اسے دروازے کی سمت بڑھتے دیکھ خبیب نے اسے پکارا تھا، رکو، بات سن کر جانا۔ اس کی پکار پر اس نے مڑ کر اسے دیکھا تھا۔ آنکھوں میں اس وقت ناسمجھی والے تاثرات چھائے تھے۔ وہ مقابل سے پچھلے دنوں کا حساب بے باک کرنا چاہتی تھی۔
لیکن ابھی اسے خبیب کی ضرورت تھی، سو دل پر جبر کرتے وہ خاموش رہی تھی۔ آج شام میں تیار رہنا، میں آفس سے جلدی آ جاؤں گا تمہیں پک کرنے۔ حیات صدیقی نے دعوت رکھی ہے پوتے کی خوشی میں، جانا مجبوری ہے سو تیار رہنا، واپسی پر تمہیں پک کر لوں گا۔ وہ بے لچک لہجے میں بولا تھا، جیسے کوئی کمانڈ پاس کر رہا ہو۔ لہجہ حد درجہ سنجیدگی لیے ہوئے تھا، یقیناً وہ وہاں جانا نہیں چاہتا تھا۔ اسے ہونکوں کی طرح کھڑا چھوڑ کر وہ کمرے سے نکلتا چلا گیا، جبکہ وہ ابھی بھی حیران سی کھڑی اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ یہ انسان کبھی نہیں سدھر سکتا تھا، اور جو بات اتنے سپاٹ لہجے میں کر کے گیا ہے وہ بات نرم لہجے میں بھی تو کی جا سکتی تھی نا۔ پتہ نہیں سمجھتا کیا ہے خود کو، وہ اسے کوستی ایک بار پھر کتابوں میں سر کھپا رہی تھی۔ اب اس کے قدموں کا رخ عائزہ کے کمرے کی جانب تھا۔ وہ گاؤں پہلی بار جا رہی تھی۔ اس نے گاؤں کی خوبصورتی کے متعلق عائزہ سے بہت کچھ سنا تھا۔ ابھی وہ خبیب اور اس کے رشتہ داروں کے بارے میں سوچ کر اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ عائزہ کے کمرے میں جا کر اسے پتہ چلا تھا کہ وہ نہیں جا رہی۔ وجہ اس نے پڑھائی بتائی تھی۔ جہاں تک وہ اسے جانتی تھی تو عائزہ کو پڑھائی سے کبھی محبت رہی نہیں تھی۔ وہ سراسر جھوٹ بول رہی تھی یا اسے ٹالنا چاہتی تھی۔ عائزہ کے نہ جانے کا سن کر اس کا دل بجھ گیا تھا، لیکن پھر گاؤں دیکھنے کی خوشی اس غم پر غالب آ گئی تھی۔ اب وہ عائزہ کے ساتھ اپنے کبرڈ کے سامنے کھڑی شام کے لیے ڈریس سلیکٹ کر رہی تھی۔ نیوی بلیو کلر کی ڈریس جس پر ایمبرائڈری ورک تھا اور دوپٹے کے کناروں پر بھی بھاری کام تھا۔ اسے پریس کرتے وہ شام کے لیے ہینگ کر چکی تھی۔ دائی جان نے ابھی تک تو براہ راست اسے کچھ نہیں کہا تھا اور اس بات پر اس نے رب کا شکر ادا کیا تھا، لیکن وہ موقع کی تلاش میں رہتی تھی جو زوہا انہیں دینا نہیں چاہتی تھی۔ اب وہ ایک بار پھر نوٹس پر جھک چکی تھی۔ دوپہر کے قریب ملازمہ اس کے کمرے میں کئی رنگین شاپر رکھ کر گئی تھی۔ پوچھنے پر بتایا کہ خبیب نے بھیجے ہیں۔ کھول کر دیکھنے پر اسے معلوم ہوا تھا کہ خبیب نے شام کے لیے ڈریس بھیجی تھی، ساتھ میں میچنگ جیولری اور جوتے بھی تھے۔ بلیک کلر کی فراک تھی جو بہت زیادہ ہیوی نہیں تھی، لیکن اس پر ریڈ پرل لگے تھے۔ ریڈ کلر کا دوپٹہ تھا جس کے کناروں پر ہلکا سا ورک تھا اور پورے دوپٹے پر ریڈ پرل تھے۔ ریڈ اینڈ بلیک شیڈ کی سینڈل تھی اور اسی کی مناسبت سے ہی جیولری کا کلر بھی ریڈ اور بلیک ہی تھا۔ ساتھ میں ایک عدد سیاہ اور سرخ امتزاج کی شال بھی تھی۔ دیکھ کر نہیں لگتا تھا کہ کسی نے رینڈملی سلیکٹ کیا تھا، بلکہ یہ تو کسی کی کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد سلیکٹ کیا گیا تھا، اور یہ بات وہ کبھی تسلیم نہیں کر سکتی تھی کہ خبیب نے کئی گھنٹے لگا کر اس کے لیے یہ سب خریدا ہے۔ اس نے نظروں ہی سے خریدنے والے کی چوائس کو سراہا تھا۔ وہ آفس چیئر پر بیٹھا کچھ سوچ کر مسکرا رہا تھا۔ جانتا تھا کہ وہ سادگی میں بھی غضب ڈھانپتی ہے اور وہ اسے اگنور نہیں کر پاتا، اور جب وہ اتنا تیار ہوگی تو وہ اپنی نظروں کو قابو میں کیسے رکھے گا۔ تمام خیالات کو جھٹکتے وہ ایک بار پھر اپنے کام میں مصروف ہو چکا تھا۔ گاڑی کے ہارن کی آواز پر اس نے جلدی جیولری پہنی تھی۔ سافٹ سے میک اپ پر ریڈ لپسٹک لگائے اس نے دوپٹہ سیٹ کرتے سر پر جمایا تھا۔ شال سے خود کو کور کرتے اس نے نیچے کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ اسے کار کی جانب بڑھتے دیکھ گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولا تھا۔ وہ جب اس کے ساتھ ہوتا تھا تو ڈرائیو خود کرتا تھا۔ اس کے بیٹھتے ہی خبیب نے کار سٹارٹ کی تھی۔ گارڈ نے گیٹ کھولا تھا۔ کار اسلام آباد کی تارکول سے لپٹی سڑکوں پر مناسب رفتار میں چل رہی تھی۔ کار میں مکمل خاموشی کا راج تھا۔ اس نے عائزہ سے سنا تھا کہ اسلام آباد سے گاؤں پہنچنے میں کم از کم 3 گھنٹے لگتے ہیں۔ اس وقت تو وہ بہت پرجوش ہی اتنی تھی کہ اسے لگا تھا کہ یہ 3 گھنٹے چٹکیوں میں گزر جائیں گے، لیکن اب گاڑی میں چھائی خاموشی سے اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ اسے اس بات کا خیال نہیں رہا تھا کہ وہ زرغام یا عائزہ کے ساتھ نہیں بلکہ خبیب صدیقی کے ساتھ جا رہی ہے۔ اب ساری خوشی جھاگ کی طرح بیٹھ گئی تھی۔ آگے کا سوچتے ہی اسے ہول اٹھ رہے تھے۔
وہ جو بمشکل اپنی نظریں سامنے نظر آتی سڑک پر جمائے ہوئے تھا، اپنے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی زوہا کو کنکھیوں سے دیکھ رہا تھا، اور اس کے چہرے پر چھائی بے چینی بھی بہت اچھے سے نوٹ کر چکا تھا۔ شاید سفر کی وجہ سے اسے گھبراہٹ ہو رہی ہوگی، ذہن میں خیال آتے اس نے میوزک پلیئر آن کیا تھا۔ گاڑی کا اے سی پہلے ہی سے آن تھا۔ اس کے چہرے پر پسینے کے قطروں کو چمکتے دیکھ وہ گاڑی کے شیشے بھی کھول چکا تھا۔ اسے یہ سب کرتے دیکھ وہ حیران ہوئی تھی۔ تمہیں دل لگی بھول جانی پڑے گی، محبت کی راہوں میں آ کر تو دیکھو۔ نصرت فتح علی خان کی آواز گاڑی میں گونج رہی تھی۔ کار کی سیٹ سے ٹیک لگائے وہ آنکھیں موند چکی تھی۔ وہ جو ابھی گانے کو تبدیل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، اسے ریلیکس ہوتے دیکھ اور پرسکون انداز میں ڈرائیو کرتے ان الفاظ کو ہلکی آواز میں گنگنا رہا تھا۔ گانے کی آواز میں اس کی آواز دب گئی تھی۔ دی رٹز لنڈن ہوٹل کی شاندار عمارت کا عالی شان کمرہ کیا حال کہیں تو بھی غلط نہیں۔ بیش قیمت فرنیچر، شیشے کی طرح چمکتا فرش اور دیواریں کمرے کے حسن کو بڑھا رہی تھیں۔ اس وقت شام کے 7 بج رہے تھے اور 3 گھنٹے کی طویل میٹنگ کے بعد وہ کچھ دیر پہلے ہی ہوٹل واپس آئے تھے۔ وسیع کمرے میں موجود صوفے پر بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے والے صوفے پر ماری جوان پچھلے 2 گھنٹے سے بوئیں اکٹھی کیے لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلاتے ہوئے پتہ نہیں کس کھوج میں مئو تھا۔ میٹنگ سے واپس آتے ہی وہ ڈھیلے سے ٹراؤزر اور ہلکے پھلکی سی ٹی شرٹ کو زیب تن کر چکا تھا۔ اب وہ لیپ ٹاپ کو گود میں رکھے بیٹھا، تھوڑی دیر بعد آنکھوں کو سکوڑ کر لیپ ٹاپ پر کچھ پڑھ رہا تھا اور کبھی بالوں میں ہاتھ پھیر کر ماتھے پر آئے بال پیچھے کر رہا تھا۔ دی نیڈ ہوٹل میں ڈنر وہیں 1 نائٹ اسٹے، ماننا پڑے گا سر، ایلکس تو کمال کا انسان ہے۔ وسیع نے پرجوش لہجے میں اسے ایلکس کی طرف سے دیے جانے والے دعوت نامے کے بارے میں آگاہ کیا تھا۔ ایلکس کا کہنا تھا کہ یہ پارٹی اسے اتنے بڑے پروجیکٹ کے سائن ہونے کی خوشی میں دے رہا ہے۔ وسیع تو ایلکس کے اتنے بڑے پیمانے پر کیے جانے والے اہتمام پر خوشگوار حیرت ظاہر کر رہا تھا، لیکن اس کے بالکل برعکس ماری جوان ماتھے پر بل ڈالے لیپ ٹاپ پر پتہ نہیں کیا کرنے میں مصروف تھا۔ وسیع جو مشروب سے لطف اندوز ہوتے ہوئے ایلکس کی شان میں قصیدے پڑھ رہا تھا، اچانک اسے ماری جوان کے انداز پر کھٹکا ہوا تھا۔ ایک دم سے چہرے پر سنجیدگی عود آئی اور کھسک کر آگے ہوا، گردن موڑے تشویش سے اسے دیکھا جو اب دونوں ہاتھوں کو آپس میں ملائے اپنے لبوں پر رکھے اسکرین کو گھورتے ہوئے کسی گہری سوچ میں غرق تھا۔ کیا سوچ رہے ہیں سر؟ سب ٹھیک ہے نا؟ کیا ایلکس کی سوچ؟ وسیع نے سوالیہ نگاہیں اس پر گاڑے اپنی بات کو ادھورا چھوڑا تھا۔ وہ ایسا بے چین تبھی ہوتا تھا جب وہ کسی کی سوچ پڑھ لیتا تھا، اور اب بھی شاید کچھ دیر پہلے جو وہ میٹنگ میں ایلکس سے ملے تھے اور ماری جوان رچرڈ کو غور سے صرف دیکھے جا رہا تھا، وہ یہی وجہ تھی۔ بہت برا پھنسانے کا سوچ رہے ہیں، مارج بظاہر متوازن لہجے میں کہہ رہا تھا، جبکہ چہرے پر پھیلی بے چینی کچھ اور ہی کہانی بیان کر رہی تھی۔ مارج نے گہری سانس لیتے لیپ ٹاپ بند کرتے ایک طرف رکھا اور سگریٹ کیس اٹھایا، جبکہ وسیع کے ہر بار کی طرح چھکے چھوٹ گئے تھے۔ مطلب کیا سرچ کر رہے تھے آپ اتنی دیر سے؟ کیا سوچے بیٹھے ہیں وہ لوگ؟ وسیع نے الجھ کر سوال کیا تھا۔ دماغ سائیں کرنے لگا تھا اور 180 کی رفتار سے دوڑتے ہوئے بہت سے لمحے ذہن کے پردوں پر تیزی سے اوراق کی طرح پلٹے کھانے لگے۔ یہ مجھے کیا پتا کیا کرنے والے ہیں، پر کچھ بہت برا، مارج نے سگریٹ کے کش لیتے کندھے اچکاتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ کس کے ساتھ؟ وسیع نے اب کے لہجے میں فکر سموئے مارج کی طرف دیکھا تھا۔ جہاں تک مجھے لگتا ہے وہ میرے کریکٹر کو ٹارگٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ مارج نے چہرے پر مسکراہٹ سجائے اپنا شک ظاہر کیا۔ وسیع کی پیشانی پر شکن مزید بڑھ گئے اور چہرے پر اب غصہ تھا ایلکس کے لیے، جبکہ وہ اب مکمل طور پر مطمئن سگریٹ کے کش لگا رہا تھا۔
سر مجھے نہیں لگتا ہمیں جانا چاہیے وہاں، وسیع اس کی جانب دیکھتے بولا تھا، جو مطمئن سا سرگٹ کے کش لگا رہا تھا۔ ایلکس نے یہ سارا اہتمام خاص طور پر میرے لیے کیا ہے، میں اسے نا امید نہیں کر سکتا نا۔ ہم وہاں ضرور جائیں گے وسیع، وہ اب بھی اطمینان بھرے لہجے میں بول رہا تھا۔ وسیع اس کی بات پر خاموش ہوا تھا، جانتا تھا وہ یہی کرے گا ہر بار کی طرح۔ سر یہ سڈنی نہیں ہے، لندن ہے، مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں اس طرح کا کوئی رسک لینا چاہیے۔ جانتا ہوں یہ سڈنی نہیں ہے، پر میں ماری جوان ہی ہوں، وہ سرد لہجے میں بولا تھا، لیکن سر میں آپ کو ایسی جگہ جانے نہیں دے سکتا جہاں آپ کو خطرہ ہو۔ وسیع نے ایک بار پھر اسے منانے کی کوشش کی تھی۔ ہم جائیں گے وسیع، اور اب میں اس موضوع پر مزید کوئی بحث نہیں سننا چاہتا۔ انگشت انگلی لبوں پر ٹکا کر ڈھیٹ پن کا بھرپور مظاہرہ کیا تھا مارج نے۔ ڈھیٹ پن تو اس کے رگوپے میں کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ سر پتہ نہیں کیا گیم کرنے والے ہوں گے وہ لوگ، وسیع جھنجھلائے انداز میں بولا تھا۔ یہی تو دیکھنا ہے کہ کیا گیم کرنے والے ہیں وہ لوگ۔ بلا کی دلچسپی تھی، وہ اب کھلاڑی ہو چکا تھا اس چیز کے ساتھ، سوچ پڑنا اور پھر اسے پرکھنا کہ وہ کہاں تک سچا تھا۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں اب سکڑ رہی تھیں۔ ایک گہری نگاہ وسیع پر ڈالی جو اب پریشان حال پیشانی کو سہلا رہا تھا۔ ہم وہاں جا رہے ہیں، دیٹس اٹ۔ اب تم یہ سوچنا بند کرو کہ تم کس طرح مجھے وہاں جانے سے روک سکو گے، وہ اب کی بار بھی بے لچک لہجے میں بولا تھا۔ وسیع نے نگاہ اٹھائے ماری جوان کی طرف دیکھا، جو اب ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سامنے پوری دیوار میں نصب کھڑکی کی طرف جا رہا تھا۔ سورج سرمئی اور نارنجی روشنی کی چادر میں لپٹا غروب ہو رہا تھا۔ سارے دن کی انتھک پلک جھپکے بنا ذمہ داری نبھانے کے بعد اب تھکا ماندہ سا آنکھیں موندتا سورج دنیا کو ملگجے اندھیرے میں غرق کر رہا تھا۔ سورج کے غروب ہوتے ہی دی ریٹز ہوٹل اور اس کے مضافات میں بلند و بانگ عمارتیں روشنیوں میں نہا گئی تھیں۔ تیز روشنیوں میں نہایا یہ بازار سفید فرش اور چمچماتی دکانوں سے لیس تھا۔ یہاں مختلف سامان کی دکانیں بازار کی گھومتی راہداریوں کے دائیں اور بائیں دونوں اطراف میں موجود تھیں۔ لوگ دکانوں کے بیچ کی راہداریوں میں سے گزرتے باتوں میں مہو تھے اور کچھ دکانوں کے اندر خرید و فروخت کر رہے تھے۔ ان ان گنت لوگوں کے بیچ ماری جوان گرے رنگ کے گرم کوٹ کے نیچے سفید ڈریس شرٹ اور سیاہ پینٹ پہنے مختلف دکانوں میں نگاہیں دوڑاتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ شرٹ کے سامنے کے 2 بٹن کھلے تھے اور کوٹ کی آستین کے نیچے پانگ فلیپی اس کے تیز تیز ڈگ بھرنے کی وجہ سے کلائی پر جھول رہی تھی۔ وسیع بھی سیاہ کوٹ پینٹ کے نیچے نیلی ڈریس شرٹ پہنے مضطرب سے چہرے کے ساتھ اس کے پیچھے خود کو لوگوں سے ٹکرانے سے بچاتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ بالکل خاموش، گردن کو دائیں بائیں گھماتا، آبرو اچکائے، وہ کسی مخصوص دکان کی تلاش میں تھا۔ وہ بمشکل خود کو سامنے آتی لڑکیوں سے ہوتی ٹکر سے بچا سکا تھا، کیونکہ اس کی پوری توجہ تیزی سے چلتے ماری جوان اور یہاں آنے کی وجہ جاننے پر مرکوز تھی۔ لڑکیاں وسیع کی بدحواسی پر منہ پر ہاتھ رکھے ہنس رہی تھیں اور پیچھے مڑ مڑ کر دیکھ رہی تھیں، جبکہ ماری جوان اب بھی بازار کی راہداری میں متلاشی نگاہیں گھمائے آگے بڑھ رہا تھا۔ 5 سے 10 منٹ کی تلاش کے بعد وہ اپنے قدم ایک دکان کے سامنے روک چکا تھا۔ وسیع کے ذہن میں کل شام کی ساری گفتگو تھی، مگر اب ماری جوان ایسا کیا کرنے والا تھا، یہ بات اسے تشویش میں مبتلا کر رہی تھی۔ دکان الیکٹرانک اور کمپیوٹرائز آلات کی تھی۔ ماری جوان نے 1 سیکنڈ کے لیے قدم منجمد کیے اور پھر دکان میں داخل ہوا۔ وسیع نے کسی روبوٹ کی طرح اس کے پیچھے ہی قدم بڑھا دیے۔ وہ اب دکان کے کاؤنٹر کے سامنے گردن اٹھائے کھڑا تھا، جہاں کاؤنٹر کے پیچھے کھڑا لڑکا اب سوالیہ انداز میں ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ماری جوان نے کمر پر ہاتھ رکھے ایک اچٹتی نگاہ پوری دکان پر ڈالی اور پھر کوہنی کو کاؤنٹر پر ٹکاتے ہوئے آگے ہوا۔ سپائے خفیہ مائکرو ڈیجیٹل مائک چاہیے، بھاری سپاٹ آواز گونجی۔ دکاندار نے ایک لمحے کے لیے اس کی بات سمجھنے کے انداز میں لبوں کو بھینچا
اور پھر سر ہلا کر پیچھے مڑا جہاں پوری دیوار میں نصب الماری میں انگنت الیکٹرانک آلات کے ڈبے پڑے تھے۔ وسیع نے بھی سرسری دکان پر نگاہ گھمائی اور پھر سراسیمگی سے ماری جوان کے قریب ہوا۔ وہ اب گھڑی پر وقت دیکھ رہا تھا۔ سر کیا کرنے والے ہیں؟ بے چینی سے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ جواب ندارد۔ وہ بے تاثر چہرہ لیے دکاندار کے ہاتھوں پر نگاہیں مرکوز کیے ہوئے تھا جو ڈبے نکال رہا تھا۔ وسیع الجھ کر آگے ہوا، اس کے برابر میں کاؤنٹر پر کونی ٹکائی اور اس کی نگاہوں کے تعاقب میں سامنے جمائیں جہاں دکاندار اب کچھ ڈبے پکڑے کاؤنٹر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سر ہمیں کیا ضرورت ہے اس سب میں پڑنے کی؟ ویسے بھی پرسوں ڈیل فائنل ہو جائے گی۔ اسی شام کی واپسی کی ٹکٹ بک کروا لیتا ہوں میں۔ ماری جوان نے لاپرواہی برتتے ہوئے دکاندار کی طرف مکمل توجہ مرکوز کی، کونی کاؤنٹر سے اٹھائی اور سیدھا ہوا۔ دکاندار ان کو ڈبوں میں سے نکال کر مختلف مائکرو مائک دکھا رہا تھا۔ وسیع نے اس کے ہاتھ میں پکڑی چھوٹی سی چپ نما مائک پر سے نگاہیں ہٹائیں جسے وہ کبھی اپنے کوٹ سے چپکا کر دیکھ رہا تھا اور کبھی اپنے ہاتھ پر چپکا کر دیکھ رہا تھا۔ سر ہو سکتا ہے آپ کو کل والے معاملے میں غلط فہمی ہوئی ہو۔ سر آخر آپ کرنے کیا والے ہیں؟ وسیع نے پریشان کن لہجے میں پھر سے کل والی بات دہرا کر سوال کیا تھا۔ ایلکس کو ہگ۔ مارج نے گردن موڑے پرسکون لہجے میں مختصر جواب دیا۔ کیا؟ وسیع کے چہرے کے تاثرات حیرت سے زیادہ ماری جوان کی دماغی حالت پر شبہ کرنے جیسے تھے، جبکہ وہ اسی مطمئن انداز میں دکاندار سے مائک پیک کرنے کا کہہ رہا تھا۔ پھر اس نے دکاندار کو منی کیمراز دکھانے کو کہا تھا۔ سب کچھ چیک کرتے وہ انہیں اب پیک کروا رہا تھا۔ کل سے وہ ماری جوان کے دماغ سے یہ بات مٹانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس دفعہ وہ سوچ کو بھانپنے میں غلط ہو سکتا ہے۔ بھلا ایلکس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اس کی امیج کو خراب کرنے کے لیے اتنا پیسہ لگا دے؟ لیکن مارج کی سوچ کی سوئی جب کسی بات پر اٹک جاتی تھی پھر وہ یوں ہی ہو جاتا تھا۔ سامان پیک ہو چکا تھا۔ ماری جوان نے کارڈ رقم کی ادائیگی کے بعد جیب میں رکھا اور ہاتھ اٹھائے وسیع کی حالت سے بے نیازی برتتے اس کو چلنے کا اشارہ کیا۔ وسیع نے خفگی سے ماری جوان کی پشت کو گھورا اور قدم اس کے ساتھ بڑھا دیے، مگر یہ کیا؟ وہ واپس جانے کی بجائے مارکیٹ میں مزید آگے بڑھ رہا تھا۔ سر اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وسیع نے گہری سانس لیتے ہوئے عادت سے مجبور ہو کر پھر سوال کیا، جبکہ جانتا تھا وہ اس وقت بولنے کے موڈ میں بالکل نہیں۔ چند منٹ یوں ہی راہداری میں گھوم کر وہ ایک بیکری کے سامنے رکا اور پھر اندر قدم بڑھا دیے۔ اب کی بار وسیع کچھ کہے بنا اس کے پیچھے تھا۔ اب کچھ نہیں پوچھوں گا سر سے۔ سر کو خفگی اور جھنجھلاہٹ میں زور سے جھٹکا۔ وہ ایک چاکلیٹ کیک اور کچھ سینڈوچز پیک کروا رہا تھا، پھر کچھ کینڈلز خریدیں۔ جیسے ہی اس نے دکاندار کو کینڈل کا کہا، وسیع کی سوالیہ رگ پھر سے پھڑک گئی۔ ایک سیکنڈ میں وہ اپنے اور اس کے درمیان کا فاصلہ ختم کرتے اس کے کندھے سے کندھا ملائے کھڑا تھا۔ سر اب یہ کیا ہے؟ حیرت سے ہاتھ کینڈل کی طرف کرتے ہوئے سوال پوچھا تھا۔ میری برتھ ڈے کا سامان ہے، پرسکون لہجے میں جواب آیا ہے۔ وسیع کا منہ پورا کھل گیا۔ ماری جوان کی برتھ ڈے کب تھی؟ آج؟ کیا آج ہے؟ ایک لمحے کو اس کے پراعتماد لہجے کی وجہ سے وہ خود گڑبڑا گیا تھا۔ ایک ابرو اٹھائے سوال سوچا تھا۔ نہیں تو یہ مارچ کا مہینہ ہے اور آپ کی برتھ ڈے تو اگست میں ہوتی ہے۔ وہ سامان کے بیگ ہاتھ میں پکڑ چکا تھا، پھر اس کی طرف دیکھا جو اب تک ہلکا سا منہ کھولے کھڑا تھا۔ میری برتھ ڈے آج ہے اور تم مجھے سرپرائز پارٹی دے رہے ہو؟ ابھی ہوٹل پہنچتے ہی متوازن لہجے میں جواب دیا اور قدم دکان سے باہر بڑھا دیے۔ وسیع نے گھور کر اس کی چوڑی پشت کو دیکھا اور گہری سانس باہر انڈیلی اور قدم اس کے پیچھے بڑھا دیے۔ ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور نیکسٹ ایپیسوڈ کس کپل پہ چاہیے یہ بھی کمنٹ سیکشن میں آپ بتا سکتے ہیں۔ اگلے 2 دن بھی ایپیسوڈ لازمی دینے کی کوشش کروں گی۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔